آج میرا بیان کرنے کا جو موقف موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو شب برات اور شب معراج گزری ہیں، اس میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو ایسی راتوں میں آ کر مخصوص عبادات پوچھتے ہیں، وہ شارٹ کٹ جنت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، دین بہت قربانیوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے، اور دین کے لیے مشقت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مشقت کریں گے تو دین آپ کے پاس آئے گا۔ آپ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ سال کے 12 مہینے نماز نہ پڑھیں، جیسے ہی رمضان آئے آپ مسجد میں چلے جائیں، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ جو اللہ آپ کو پہلے دنوں میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں آتی رہیں، لیکن آپ مسجد نہیں جاتے رہے، اور ایسے دن آ کر آپ شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈ کر جی استاد جی قاری صاحب بتائیں جی کون سا وظائف کرنا چاہیے، کون سا وظیفہ میں کروں تاکہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو جب اپنے سے افضل سمجھنا شروع کر دیں گے وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے سب سے بری عادت ہے ہماری، اور یہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ گناہوں کی طرف جانے کا سبب بنتا ہی یہاں سے، ہمارے اندر تکبر یہاں سے آتا ہے جب ہم اپنے سے کم تر دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سال کے 12 مہینے عبادت کریں، کیونکہ موت کا 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے، کب موت آ جائے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کو 1 سیکنڈ کا نہیں پتہ، آپ اگلے دن کی امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں کل نماز پڑھوں گا، میں کل قرآن کی تلاوت کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے غالباً اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، ان کے باغ ہلاک ہو گئے تھے۔ اب باغ ہلاک کیوں ہوئے، کس وجہ سے ہوئے؟ کہ انہوں نے انشاءاللہ والا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سورہ کہف میں آتا ہے کہ ایک صحابی کا باغ اس طرح ہلاک ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے وجہ پوچھی کہ میرے باغ ہلاک ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جب باغ میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے ایسے نہیں کہا تھا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ؟ قرآن کی یہ آیت پاک ہے۔ تو کیا ہم بھی جب کسی اچھی جگہ جاتے ہیں تو ایسے الفاظ پڑھتے ہیں؟ کیا ہم کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم بیت الخلاء کو استعمال کرتے ہوئے جانے کی اور نکلتے ہوئے نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ہر لقمے پہ اور ہر ذرے پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یقین جانیں ہم کامیابی کی طرف ہیں۔ اگر نہیں ادا کرتے تو آپ یاد رکھیں ہمارے لیے یہ خسارے کا سبق ہے۔ دیکھیں آپ کسی انسان کے ساتھ کام کر رہے ہو نا، آپ کسی دکاندار کے ساتھ لگے ہوں، آپ اس کو بڑھاوا دیتے رہیں کہ بھائی آپ کا یہ کام مجھے بہت اچھا لگا، آپ کے ساتھ میں نے کام کیا، مجھے بہت سیکھ ملی، آپ کا بہت شکریہ جزاک اللہ، تو دل بڑھتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت بھی بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ خوشی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور غم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ پاک یہودیوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو، مرزائیوں کو، اللہ سب کو رزق دے رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی اللہ رزق دے رہے ہیں، لیکن فرق کدھر ہے؟ ان کا یقین پختہ ہے، ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ کے اوپر ایک مرتبہ تم توکل تو کر کے دیکھو نا یار، ایک مرتبہ اپنا یقین تو بٹھا کر دیکھو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ جو سال کے 12 مہینے عبادت نہیں کرتے ہو، ایسی رات عبادت کرنے آ جاتے ہو، اچھی بات ہے، میں اس کو آپ کو کہ ڈسہارڈ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو اتنا کہتا ہوں کہ اس رات جو عبادت کے لیے آپ آتے ہو، جو شوق لے کر آتے ہو، وہ سال کے 12 مہینے رکھو میرے بھائی۔ دیکھو قبر میں جب جاؤ نا تو فرشتے بھی کہیں، زمین بھی کہے اور قبر بھی کہے کہ اللہ کا بندہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی آ چکا ہے۔ قبر بھی خوش ہو اور ہم بھی خوش ہوں، قبر میں جاتے ہوئے ہمیں بھی مزہ آئے اور فرشتوں کو لے جاتے ہوئے بھی مزہ آئے۔ میری آپ لوگوں سے بس یہی التجا ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے مجھے لائک کریں، فالو کریں، اور کوئی آپ کے ذہن میں سوالات ہیں آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر بول سکتے ہیں، میں اس کے اوپر ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ کوئی مسائل ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل بھی کروں گا، خود سے حل نہ ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ علماء کرام سے بھی آپ کو تصدیق کر کے دوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔